السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورۃ الملک پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جس میں صرف 30 آیتیں ہیں۔ جو بھی اس سورت کی تلاوت کرے گا یہ تب تک اس کی حفاظت فرمائے گی جب تک وہ اسے جنت میں نہ داخل کروا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الملک عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک بستر مبارک پر سونے کے لیے نہیں جاتے جب تک کہ آپ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جو اس سورت یعنی تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرے گا، یہ سورت اس کے لیے اس وقت تک درخواست کرتی رہے گی جب تک کہ وہ اسے جنت میں داخل نہ کروا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ میری آرزو ہے کہ سورۃ الملک ہر مسلمان کے قلب میں بسا ہوا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بے خبری میں کسی قبر پر خیمہ لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے وہاں سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک کی شروع سے آخر تک تلاوت کی۔ تب اس نے ایک آواز سنی کہ یہ نجات دینے والی سورت ہے۔ بس اس نے یہ کیفیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کے متعلق خالد بن مدام رحمۃ اللہ علیہ تابعی کا کہنا ہے کہ جو لوگ ان دو سورتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں لڑیں گی اور کہیں گی، اے اللہ، اگرچہ ہم تیری کتاب میں سے ہیں مگر تو اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما۔ یہ سورت پرندوں کی طرح اپنے پروں کو پھیلا دیں گی اور اس شخص کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جو کوئی ہر رات کو سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کی کتاب میں یہ ایک سورت ہے، جو بھی روزانہ رات میں اس کی تلاوت کرے گا وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کر دے۔ آمین ثم آمین۔